انگریزی کا مقولہ ہے کہ ہم دیتے ہیں تبھی ہم پاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اکتوبر سن 1986 میں برطانیہ کی ملکہ کا چین کا دورہ ہے۔ یہ چین کے لیے برطانیہ کے کسی شاہی فرد کا پہلا تاریخی دورہ تھا۔ چین اور برطانیہ 100 سال سے ایک دوسرے کے روایتی رقیب بنے ہوئے تھے۔ اس دورے سے برطانیہ کو یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ چین کے ساتھ اس کا $1 بلین سے زیادہ سالانہ تجارت کا معاہدہ یقینی ہو گیا۔ پانے کا یہ معاملہ دینے کے بعد ہوا ہے۔ ٹائم میگزین 17 اکتوبر 1986 نے اس دورے کی رپورٹ دیتے ہوئے یہ بامعنی الفاظ لکھے: ملکہ برطانیہ بہت عرصے سے اس خواہش کا اظہار کر رہی تھیں کہ وہ چین جانا چاہتی ہیں، مگر جب تک برطانیہ چین کے ایک حصے ہانگ کانگ کا حکمراں تھا، اس قسم کا سفر ناممکن بنا رہا۔ 1984 میں چین برطانیہ معاہدہ ہوا، جس کے مطابق برطانیہ 1997 میں ہانگ کانگ کو واپس کر دے گا۔ اس معاہدے نے ملکہ برطانیہ کے چین میں داخلے کی قیمت ادا کر دی۔ برطانیہ نے ہانگ کانگ کے معاملے میں چین کے مطالبے کو مان لیا۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ اس کے چین میں تجارت کا وسیع دروازہ کھلے۔ اگرچہ ہانگ کانگ کو دوبارہ چین کے حوالے کرنا ایک بے حد سخت معاملہ تھا، ٹائم کے الفاظ میں اس کا مطلب یہ تھا کہ برطانیہ کا ایک ہیرا اس کے تاج سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے۔ یہی موجودہ دنیا کا قانون ہے۔ یہاں دوسروں سے لینے کے لیے دوسروں کو دینا پڑتا ہے۔ جو لوگ دیے بغیر یک طرفہ طور پر دوسروں سے لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے موجودہ دنیا میں کچھ بھی پانا مقدر نہیں۔